أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے متعلق ریکارڈ ہم نے اس کی گردن میں رکھا ہوا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم وہ ریکارڈ وہاں سے نکالیں گے اور اس کے سامنے سارا پھیلا دیں گے۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم علیکا حسیبا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ لو تم اپنی کتاب پڑھو، آج تمہیں اس کو پڑھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حساب تم خود ہی کر لو گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں کمایا ہے اور کیا تم ساتھ لائے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گردن میں ہی کہیں کوئی ایسی گلینڈ ہے، کوئی کیا نظام ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے انسان کا ریکارڈ اس کی گردن میں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں، جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، یہ سارے کا سارا ریکارڈ محفوظ ہے۔ اب وہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی ہے لیکن ہمیں بتا دیا ہے۔ تو آج ہم آسان لفظوں میں اس کو سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ اللہ نے ہماری گردن میں ہی کوئی چپ لگائی ہوئی ہے، جیسے وہ چھوٹا سا وہ میموری کارڈ ہوتا ہے اور اس میں کافی سارا ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا، اللہ نے تو پتہ نہیں اس سے ہزار کیا لاکھ کروڑ درجے بہتر کوئی ایسی چیز ہے جس کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا ریکارڈ تمہاری گردن میں کسی جگہ پر محفوظ ہو رہا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن وہ وہاں سے نکالیں گے، انسان کی گردن سے ہی وہ ریکارڈ، وہ چپ، وہ جو بھی آلہ ہے، وہ جو بھی چیز ہے، جہاں بھی اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ انسان کی گردن سے ہم نکالیں گے۔ کتاباً، وہ کتاب کی شکل میں یلقاہ منشورا، ایسے پھیل جائے گا اور بندے کو اس میں سب کچھ واضح نظر آ رہا ہوگا میں نے کیا کیا دنیا میں کیا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہاں پر کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کو پڑھنے، ہر بندے کو کوئی ان پڑھ ہے پڑھا لکھا ہے، سب کو وہاں پہ اتنا شعور ہوگا کہ وہ اپنا وہ ڈیٹا سارا وہ دیکھ سکے گا، پڑھ سکے گا کہ یہ کیا ہے اور اس جگہ پہ کیا ہے، کوئی وہاں پہ انکار نہیں کر سکے۔ تو بھائیو، عمل اچھا ہے یا برا ہے، وہ ریکارڈ ہے، وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے، اور ہمارے اپنے پاس ہی محفوظ کر کے کسی ایک جگہ پر، اور اللہ نے وہ بتا دیا تمہاری گردن میں ہی کوئی ایک جگہ ہے جہاں اللہ وہ رکھ رہے ہیں، وہ سارا وہاں پر موجود ہے، اور قیامت کو اللہ نخرج لہ یوم القیامہ، اللہ وہاں سے نکالیں گے، ہمارے سامنے کر دیں گے۔ تو اس لیے نیک عمل ہو یا بد عمل ہو، ہر عمل کو کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیں کہ یہ محفوظ ہو رہا ہے، تو نیکیاں بڑھیں گی پھر اور گناہ چھوٹ جائیں گے خود ہی، کیونکہ ہمارا یہ سارا حساب ہو رہا ہے اور یہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تمہارا اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کو ہمیں کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اسی 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی جائے گی۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا وہ تو کافر ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، تو وہ مشرک ہے، اور دونوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، دونوں کے لیے معافی نہیں ہے، اور دونوں کی سزا بڑی کڑی اور سخت ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف
اللہ کی جائے گی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ صرف اور صرف اچھا سلوک کیا جائے گا۔ برا سلوک، والدین کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ان کی خدمت نہ کرنا، یہ 100% حرام کام ہے۔ جیسے شرک کفر حرام ہے، ویسے ہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ والدین کو دکھ دینا حرام ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے، والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے، یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، تو تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے ان کو اف تک بھی کہنا۔ قطعاً یہ حرام کام ہے، کرو گے تم مجرم بن جاؤ گے۔ تو بہرحال بھائیو، والدین تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اگر والدین کا سایہ سر پہ رکھا ہے تو ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کبھی والدین کو دکھ اور پریشانی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، یہ پوری کوشش کریں تو اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پر روز محشر کامیابی سے ہمیں نوازیں گے، اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑی وضاحت فرماتے ہیں، اور بہت بڑے سوال کا جواب اللہ دیتے ہیں۔ یہ سوال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے کیا تھا۔ یسألونک عن الروح، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق۔ ہمارا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، یہ ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ اب دونوں چیزوں کا یہ جو مرکب جسم ہمارے پاس ہمارا وجود ہے، اس روح کا جسم سے کیا تعلق ہے، یہ روح کیا ہے، کیا اس کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا امر ہے۔ اب اس کے متعلق تم کچھ نہیں جان سکتے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تمہارے پاس جو علم ہے بڑا ہی تھوڑا علم ہے، بڑا ہی تھوڑا۔ آج کے جدید ترقی یافتہ دور جس کو ہم کہتے ہیں، اور مزید آگے یہ بڑھتا جائے گا، تو اس دور میں بھی روح کے متعلق کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ روح کیا ہے۔ اچانک انسان سارا ختم کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہو جاتا ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ کون سی چیز انسان کے اندر ہوتی ہے کہ انسان کام کرتا ہے، انسان کی باڈی وجود، اور کون سی چیز نکل جاتی ہے، اور وہ ہے کیا، وہ ہے کیا جس کی وجہ سے انسان نکارا ہو جاتا ہے، یہ جسم نکارا ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی مشینری ہے تو وہ ساری اچانک یکدم خراب ڈیڈ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کوئی گاڑی لے لے، کار ہے، اب کار کا اگر سارا انجن ڈیڈ ہو بھی گیا ہے تو اس کے ٹائر خراب نہیں ہوئے، اس کی باقی باڈی، اس کی سیٹیں خراب نہیں ہوئی ہے، وہ سارا کچھ صحیح سلامت ہے، صرف انجن خراب ہوا ہے۔ تو یہ اگر ٹائر کوئی پھٹ گئے ہیں، دو ٹائر بھی، چاروں ٹائر پھٹ گئے ہیں، تو اس کا انجن خراب نہیں ہوگا، اس کی سیٹ خراب نہیں ہوگی، اس کا سٹیئرنگ خراب نہیں ہوگا، باقی چیزیں سلامت رہیں گی، کوئی ایک چیز ڈیڈ ہوئی ہے۔ لیکن انسان یہ مجبور ہے یہ سوچنے پر، اور آگے جواب کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا، تمہارے پاس اتنی سوچ ہی نہیں ہے کہ انسان چلتا چلتا جب فوت ہوتا ہے تو اس کا ایک بازو کام نہ کرے، ٹانگ کام نہ کرے، آنکھیں کام نہ کریں، کان کا، اچانک یہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ وہ روح کیا ہے جو اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اور یہ نکارا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عقل اس قابل ہے ہی نہیں کہ تم وہاں تک پہنچ سکو۔ تو بہرحال اس کے متعلق سوال کرنا بھی فضول ہے، اور سوال کرنے والے کو جواب دینا بھی فضول ہے۔ بحث کرتے ہوئے ہاں یہ جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کا علم اللہ نے نہ کسی کو دیا ہے، نہ کسی کے پاس ہے، اور نہ کوئی انسان اس قابل ہے کہ روح کا علم حاصل کر سکے۔ اور اسی 15ویں پارے میں سورۃ الکہف ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور سورۃ الکہف کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دیکھیں دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا بھائیو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ ہر نماز میں اللہ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، صحیح حدیث ہے کہ آپ ہر نماز میں یہ اللہ سے دعا مانگتے، یا اللہ دجال کے فتنے سے مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ امام الانبیاء پناہ مانگا، اتنا خطرناک فتنہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں اور ایک روایت میں آخری 10 آیتیں،
تو جو بندہ 10 آیتیں زبانی یاد کر لیتا ہے اور اس کو زبانی یاد رکھتا ہے تو دجال کا اگر ظہور اس کی زندگی میں ہو بھی جاتا ہے، دجال کا فتنہ ظاہر ہو بھی جاتا ہے، تو اس بندے کو دجال کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتا ہے بندہ ان آیتوں کو یاد کرنے سے۔ تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو سورۃ کہف کی 10 پہلے والی آیتیں اور 10 آخر والی آیتیں، 20 آیتیں یاد کر لیں تو بندہ ہر طرح سے دجال کی فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اور جو شخص سورۃ الکہف مکمل جمعے کے روز پڑھ لیتا ہے تو پورا ہفتہ وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اور رحمت میں اور پناہ میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور نیکی کے کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ایک بار ضرور کیا کریں، اور سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیتوں کو زبانی یاد لازمی کریں، ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور اسی 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایک اصول کی بات بیان کر رہے ہیں، قانون بیان فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، میں یہ کام کرنے والا ہوں، ہمیشہ یہ کہا کرو إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، کل یا پرسوں یا سال بعد یا آئندہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ کی چاہت ہوگی تو کام ہوگا، کیونکہ اس کائنات میں تصرف کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے انشاءاللہ کہنے سے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں اصول بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہت بڑی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دیکھو مال اور اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو یہ ہے صرف دنیا کی زینت، یہ دنیا میں تمہیں ملی ہے، آخرت میں ان کا یہ تمہیں ملنے والی نہیں ہے، نہ مال اور نہ یہ دنیا کی اولاد، وہاں پہ اور بڑی نعمتیں ہوں گی۔ تمہارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں، مال اور اولاد، دونوں چیزیں ہی بندے کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہیں اور جنت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے عطا فرماتے ہیں کہ جیسے مکمل اختیار بندے کے پاس ہوتا ہے۔ اب مال جب بندے کو ملتا ہے تو مال کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بندے کو 100% اختیار ہے مال کو جہاں مرضی خرچ کرے، چاہے اس کو گناہ کے راستے پہ خرچ کرے چاہے نیکی کے راستے پہ خرچ کرے۔ مال بذات خود بندے کو نہیں کہتا کہ مجھے نیکی کے راستے پہ خرچ کر یا مجھے گناہ کے راستے پہ خرچ کر۔ اور ایسے ہی جب اللہ بندے کو اولاد عطا فرماتے ہیں تو تب بھی یہی حال ہوتا ہے، اللہ اولاد اس حالت میں دیتے ہیں بچے کی صورت میں، بیٹا ہو یا بیٹی، کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسے تو اپنی خوراک کا اپنے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، تو والدین جیسے چاہیں اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ چلائیں یا برائی کے راستے پہ چلائیں۔ تو بھائیو یہ مال اور اولاد ہمارے لیے دونوں ہی صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں، مال اور اولاد دونوں ہی صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں، اور یہ مال ناریہ یعنی جہنم کا مال بھی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اولاد کو غلط راستے پہ چھوڑ گئے تو وہ گناہ کرتے رہیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم نے مال گناہ کے راستے پہ لگایا تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال کو سیاہ کر دے گا گناہوں سے، قیامت کو ہمیں اس کی وجہ سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر کوئی ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرے تو بڑیاں آسانیاں یہ مال اور اولاد ہی بندے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لے آئیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میری آیتیں پڑھ دی گئی، قرآن کی آیتیں، دین اسلام کے اصول اسے بتا دیے گئے، اس نے قرآن کی آیتیں سننے کے بعد بھی عمل نہیں کیا، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پہ ظلم، پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام قرار دے دی لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ کام کرنے کا حکم دیا یہ فائدہ مند کام ہے لیکن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن سن کے بھی جو عمل نہیں کرتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو فرمایا کہ یہ ہے سب سے بڑا ظالم جو خود پہ ظلم کر رہا ہے، خود پہ. فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو ہماری آیتیں سننے کے بعد بھی عمل اس کے مطابق نہیں کرتا. تو بھائیو، پہلی بات تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھو. اب یہ بھی ایک سمجھنے کا انداز ہے جو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں. تو ان چیزوں کو نوٹ کرو، اپنی زندگی میں لاؤ. گناہ ہے تو ان کو نکالو، نیکیاں ہیں تو ان کو اپنی زندگی میں لاؤ، اور اپنی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو. صرف اور صرف اسی میں ہی کامیابی ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ اصول اور یہ قانون اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر بیان کر چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. دیکھو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارو گے کامیاب ہو، وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے نبی کی سچی محبت اور مکمل اطاعت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.